چونکہ تیمم کی بات ہم نے پڑھی تو کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی ہسپتال میں داخل ہو اور اس کو مٹی نہ مل سکے تو اس صورت میں تیمم کیسے کریں؟ سرجری کے بعد بالکل بیڈ ریسٹ پر ہے. دیکھیے، آپ چاہے ہسپتال جائیں یا آپ سفر پر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی ساتھ لے جانا چاہیے؟ نہیں، ہر جگہ پانی اتنا نہیں آپ لے جا سکیں گے کہ جس سے آپ کام کر سکیں، تو آپ کسی ڈبیا میں مٹی بند کر کے ساتھ لے جائیں. اور اگر آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں جیسے پکنک پہ اور آپ سمجھتے ہیں جہاں آپ رکیں گے وہاں پانی نہیں ہوگا تو 1 گیلن پانی بھر کے رکھ لیں. لیکن اگر آپ کئی دن کے لیے جا رہے ہیں تو گیلن کام نہیں دے گا. پھر جہاں پانی ہوگا وہاں وضو کریں، جہاں نہیں ہوگا وہاں تو ہر جگہ زمین پر کہیں نہ کہیں مٹی ہوتی ہے، مل جاتی ہے. اگر کمرے کے اندر ہے کسی بلڈنگ میں نہیں تو آپ نیچے اتر جائیے، باہر جائیے، وہاں سے لے آئیے. تھوڑی سی محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. دیوار پہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ دیواریں مٹی کی نہیں بنی ہوئی نا. سنت پڑھ لیتے ہیں. لباس پہننے کی سنتیں. نمبر 1، پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دائیں اور پھر بائیں پاؤں کو داخل کیجیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں چیز سے یا آغاز کرنے کو، یعنی دائیں ہاتھ سے آغاز کرنے کو یا دائیں طرف سے آغاز کرنے کو پسند فرماتے تھے، محبت رکھتے تھے. اور بائیں ہاتھ سے ایسے کام کرنا جو آپ نے دائیں سے پسند کیے اس کو شیطانی عمل بتایا گیا ہے. یعنی آپ کسی کچھ لیتے اور دیتے تو دایاں ہاتھ. اب ہمیں بچپن سے ایسی عادتیں پڑی ہوئی کہ جب بایاں بڑھا چکتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے کہ نہیں دایاں بڑھانا چاہیے تھا. تو اللہ یہ کہ کوئی مشکل ہو، ایسی مشقت کہ جس میں انسان جو ہے اس کے لیے کوئی معذوری ہو تو اور بات ہے، ادروائز کوشش یہی کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اس سنت کو فالو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. مثلا اگر آپ نے کسی کو کتاب دینی ہے یا لینی ہے، کام یہ دائیں سے بھی ہو سکتا ہے اور بائیں سے بھی ہو سکتا ہے. دائیں سے دینے سے اجر میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوگی. اور بائیں دینے سے صرف کام ہو جائے گا لیکن وہ جو سنت کو فالو کرنے کا اجر ہے یا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ رہ جائے گا. اور پھر اس میں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ اتنی کیوں مشکل کر دی گئی، یہ اس طرح کرو کام، یہ اس طرح کرو، آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی سلیقہ کیوں سکھایا گیا یا بہتر طریقہ کیوں سکھایا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے کوئی خاص حکمت سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ یہ تو بات ہے کہ ایک عبادت میں رہتا ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام فائدہ کیا؟ یعنی ہم ہر وقت ایک طرح سے کانشیس رہتے ہیں، یعنی ایک شعوری مسلمان بنے رہتے ہیں کہ ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کے مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ ایک شعوری حالت، یعنی غفلت سے زندگی بسر کرنے کا نام نہیں ہے، جو جیسے چیز آئے کر لو. جب آپ ہر چیز کے خاص سلیقے اور خاص طریقے سے کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں ہم کیسے کیسے سلیقے سیکھتے ہیں اور کیسے کیسے طریقے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوپٹہ یوں اوڑھنا ہے، ٹیبل یوں لگانا ہے، کانٹا یہاں ہونا چاہیے، چمچ یہاں ہونا چاہیے، پلیٹ یہاں ہونی چاہیے، گلاس یہاں ہونا چاہیے، نیپکن یہاں ہونا چاہیے. کیا کیا مشقتیں انسانوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی، اور کوئی نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو کیوں ان چنگلوں میں پھنسایا ہوا. شادی بیاہ پہ ایسی ایسی عجیب و غریب رسمیں خود سے خود ایجاد کی ہوئی کہ جس سے زندگی حرام کی ہوئی ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ سب نان سینس قسم کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. لیکن جب سنت کی بات آتی ہے، دین کے کسی طریقے کی بات آتی ہے، تو اس وقت سب پوچھنے لگتے اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے. اور یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ جو کرنے چاہیے ہمیں کام اور جن کاموں میں ہمیں فائدہ ہے وہ ہمیں مشکل بنا کے پیش کرتا ہے، اور جو کام محض ہماری خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، خواہ ان کے پیچھے کوئی سینس بنے ہی نہ، وہ کام ہمارے لیے خوشنما بنا دیتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں نا زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. تو اس میں ہمیں اصل خوبصورتی صرف اپنے من کے مطابق چلنے میں نہیں ہے. اصل خوبصورتی کس میں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کی پیروی میں اس کو حسنہ کہا گیا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. محسن کون ہے؟ تو محسن، حسنہ، یہ سب چیزیں زندگی کا خوبصورت طریقہ اور سلیقہ ہیں جو کس سے وابستہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تو شامل ہے ہی، لیکن تھوڑا سا آگے بھی تکلیف کیا کیجئے اور بات کی گہرائی میں جایا کیجئے کہ حسنہ کا لفظ یا خوبصورتی کس کو کہا گیا ہے. ہم نے خوبصورتی کے اپنے کچھ معیار کرائیٹیریا بنائے ہوئے ہیں یا کچھ اپنے اسٹینڈرڈ رکھے ہوئے ہیں من مانے قسم کے، ان کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں. جبکہ اصل خوبصورتی کاموں کو اس سلیقے اور طریقے پر کرنا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب دیکھیں کہ کپڑے آپ کہاں تبدیل کرتے ہیں.
سب کے سامنے ہی الگ الگ. یہ وہ کام ہے نا جو آپ الگ سے سب کو کمرے سے نکال کے یا خود نکل کے کرتے ہیں, بیچ میں نہیں کرتے. اس وقت آپ ہوتے ہیں اور کون دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت اگر آپ, جبکہ کوئی آپ کو چیک کرنے والا نہیں, آپ خود ہی اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں, اس وقت آپ قمیض پہن رہے ہیں یا پاجامہ پہن رہے ہیں اور کانشیسلی سنت کا خیال ذہن میں رکھ کے آپ رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں, تو اسی کا نام تقویٰ ہے, کہ جس میں انسان صرف اللہ کی خاطر کام کرتا ہے اور اللہ ہی سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے. اس وقت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی انسان آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اپنے آپ کو خود ہی دیکھ رہے ہیں اور اپنے ساتھ خود ہی معاملہ کرنا ہے. وہاں جو شخص پھر صحیح کام کرے گا تنہائی میں, عین تنہائی میں, وہی دراصل متقی ہے. اب دیکھیں, آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا مفلحون, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں شرط لگائی گئی تھی کہ متقین کو کتاب ہدایت دیتی ہے, اور پھر آخر میں متقین کا انجام بتایا گیا تھا, فاولئک ھم المفلحون. فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا چیرنا, اور اسی سے فلاح ہے جو کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسان کب فصل حاصل کر پاتا ہے؟ زمین چیرتا ہے, ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, کانشیس رہتا ہے کوئی چیز نقصان نہ دے اس کے کھیت کو. تو جب وہ اتنی محنت کر چکتا ہے تو آخر میں فصل کاٹتا ہے. تو فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو محنت مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے. فلاح کون سی کامیابی؟ جو محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی کہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا اور بس ہمیں کوئی اٹھا کے جنت میں ڈال آئے گا. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, اسٹرگل, محنت, اور اس میں صرف ظاہری اعمال ہی کی نہیں, صرف ریچولز کو نہیں فالو کرنا, بلکہ شعوری طور پر کاموں کو کرنے کی کوشش, جس میں پھر انسان صرف ظاہر میں نہیں, عین تنہائی میں بھی وہی کرے جو کرنا چاہیے. کرتا یا قمیص پہنے تو پہلے دایاں پھر بایاں ہاتھ آستین میں داخل کریں. ایسے ہی جوتا پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. جب جوتا اتارے تو پہلے بایاں. اب یہاں آپ کو فرق کرنا ہوگا, جیسے واش روم میں جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا, اسی طرح جوتا اتارتے وقت پہلے بایاں پھر دائیں طرف کا. جوتا اتارنے کے لیے کیوں پہلے بایاں اتارے؟ کیا حکمت کیا نظر آتی ہے؟ ویسے تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ کی باتوں کو کیا کہا گیا قرآن میں؟ حکمت. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. تو حکمت تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور آپ کے جو سنت ہے, تو یہی سب سے بڑی حکمت ہے کہ آپ نے ایسے کیا. لیکن انسان ذرا اس پر بھی غور کرتا ہے نا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کہا ہوگا, اس کے پیچھے کیا چیز, کیا وزڈم ہوگی, جاننے میں کوئی حرج نہیں. کیا چیز ہوگی, کیوں؟ جوتا اتارتے وقت پہلے بایاں اتارے پھر دایاں. جو ایسے کام ہیں کہ جن میں نجاست کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے, تو ان کا آغاز بائیں سے ہے یا ان میں بایاں استعمال ہے. جیسے ناک صاف کرنے کے لیے بایاں, استنجا کرنے کے لیے بایاں. اسی طرح جوتا چونکہ ایک نجس چیز ہوتی ہے نا, تو اس کو اتارنے میں پہلے بایاں. واش روم ایک نجس جگہ ہے تو اس میں جاتے وقت پہلے بایاں. تو یہ ایک تھوڑا سا فرق رکھا گیا ہے. سب اچھے کام دائیں ہاتھ سے اور دائیں طرف سے, اور جس میں نجاست کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ ہے یا جو دوسرے درجے کے کام ہیں وہ بائیں ہاتھ سے اور بائیں طرف سے. یعنی ایک بنیادی فرق ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی حکمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں. پھر کپڑوں اور جوتوں کو جھاڑ کر پہنے. پرانے کیا نئے زمانے میں, آج کل میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ ایک چھوٹا سا اسپائڈر جو تھا وہ آس پاس گھوم پھر رہا تھا. تو ایسے ہی اگر آپ باہر نکلے اور آپ کے وہ یہاں سے وہاں پہنچ گیا جوتے کے اندر, تو بہتر ہے کہ آپ, اللہ یہ کہ جوتا کھلا ہے سب نظر آ رہا ہے, تو اس صورت میں پھر جھاڑنا نہیں, مگر بند جوتا ہمیشہ جھاڑ کر یا اس کو جھٹک کے پہننا چاہیے. لباس پہنتے اور اتارتے وقت بسم اللہ کہیے. پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, کتنا بسم اللہ, بسم اللہ. کیونکہ ہر اہم کام کس سے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے, اللہ کے نام سے. تو پہنتے وقت اور اتارتے وقت اس میں کس چیز کی تردید ہوتی ہے؟ پہنتے وقت میں. پہنتے وقت اگر آپ جسم پہ لباس ہے ہی نہیں, آپ نہا کر نکلیں تو آپ پہننے لگیں, تو آپ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ جی کہہ سکتے ہیں, یہی تو کہا ہوا ہے. پھر بھی مزید غور کیجئے اس پر, حکمتوں پہ مزید سوچتے رہا کیجئے.